وَجَنَّاتٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اللہ رب العزت جنت کا سوال کرو، جنت مانگو اللہ سے جو زمین و آسمان کے برابر ہے۔ ہم دن رات جو مانگتے ہیں، یا اللہ مکان چنگا ہوئے، یا اللہ رہن واسطے اچھا مکان دیں، اچھی گڈی ہوئے، اور اچھی جگہ تے نوکری لگ جائے، اچھی جگہ تے شادی ہو جائے۔ ہماری کیونکہ نظر دنیا تک ہے تو اس لیے ہم یہی دنیا ہی مانگتے ہیں، لیکن اللہ جو مانگنے کا کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے بخشش طلب کرو اور مجھ سے جنت تک بلو جو کہ اصل ٹھکانہ ہے۔ یہ تو عارضی مکانات ہیں، عارضی یہاں کی رہنے کی جگہ ہیں، یہاں پر سے ہر ایک بندے نے رخصت ہونا ہے۔ یہاں جو مکان یہاں پر ہی رہیں گے، مکین بدلتے رہیں گے۔ پہلے ہمارے آباء و اجداد تھے اور آج ہم ہیں، اور پھر آج کل ہم چلے جائیں گے تو ہماری اولادیں یہاں پر آ جائیں گی۔ تو اس لیے فرمایا وَجَنَّاتٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اللہ سے کچھ طلب کرنے کی چیز ہے تو اللہ رب العزت جنت کی طلب کیا کرو۔ اور یہ کہنا کہ جی سوال نہیں کرنا چاہیے اللہ سے طلب کا، جنت کا، یہ قصے اور کہانیاں ہیں۔ اللہ خود کہتا ہے کہ میری طرف جلدی کرو اور کوشش کرو اعمال کے ذریعے اور دعاؤں کے ذریعے کہ الہ العالمین ہمیں جنت عطا فرما دے۔ اور خود نبی کریم علیہ السلام جنت الفردوس کی دعا مانگا کرتے تھے، اور صحابہ کو بھی فرمایا کہ جنت الفردوس اللہ نے میرا ٹھکانہ وہاں بنانا ہے، لہٰذا تم بھی جنت الفردوس کی دعا مانگا کرو۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو جنت میں سے جو سب سے حصہ پسند ہے وہ جنت الفردوس کا حصہ ہے۔ تو اس لیے اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا وہ متقین کون ہیں؟ فرمایا کہ جن کا یہ مرتبہ اور مقام ہے، جو اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، وہ لوگ متقی ہیں۔ متقی کی نشانیاں آگے اللہ نے ایک اور بیان فرمایا کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء، حالات اچھے ہوں تب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، حالات جو تنگ ہوں تو تب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ہم آپ کی زندگی مبارکہ کو دیکھیں تو حضرت امام زین العابدین کی زندگی اس معاملے میں بڑی بھرپور نظر آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنا آپ کو مال عطا فرمایا، آپ اس کو اس طریقے کے ساتھ خرچ کرتے ہیں کہ لینے والے کو کبھی شرم محسوس ہی نہیں ہوئی کہ مجھے دے رہے ہیں۔ آپ کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، آپ اکثر ایسا کیا کرتے، مدینہ شریف میں 100 کے قریب گھر ایسے تھے جن میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے گھر کے خراجات کہاں سے آ رہے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روزانہ ہمارے پاس 4 پیسے آ جائیں تو ہم فوٹو بنوانے کے بغیر کسی کو 10 روپے دینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ایک چینی کا تھیلا ہو یا آٹے کا تھیلا ہو تو وہ بھی دینا گوارا نہیں کرتے، کہتے ہیں فوٹو بنے گی، اخبار میں لگے گی تو پھر اس کو دیں گے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 100 گھروں میں جا کر روزانہ جب بھی ان کو ضرورت پڑتی، ان کی ضرورت کے مطابق جب بھی ضرورت ہوتی، اپنے کندھے پر خود رات کو بوجھ اٹھاتے اور ان کے دروازوں پر ان کا مطلوبہ سامان وہاں تک پہنچاتے۔ انہوں نے بھی کبھی تگودو نہیں کی کہ جانے کون رکھ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کون اللہ کا بندہ ہے جو ہماری خدمت کر رہا ہے۔ لیکن جب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال مبارک و محرم الحرام کی 25 تاریخ کو، اس کے بعد ان لوگوں کو احساس ہوا کہ آج امام زین العابدین کا وصال ہوا ہے، ہمارے گھروں میں خرچہ آنا بند ہو گیا ہے، تو لگتا ہے کہ امام زین العابدین ہی ہماری خدمت کیا کرتے تھے۔ اور جب آپ کو غسل دیا جانے لگا تو آپ کے کندھوں پر وہ سامان اٹھانے کے نشانات بنے ہوئے تھے۔ جس طرح بندہ سامان اٹھاتا ہے کندھوں پر تو اس کے نشانات ہوتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کندھوں پر وہ سامان اٹھانے کے اور بوجھ اٹھانے کے نشانات موجود تھے۔ آج ہم تو یہ کہتے ہیں جناب گاڑی لے جائیں اور فلان جگہ سے لے کر آ جائیں، فلان جگہ سے لے کر آ جائیں، کسی کے گھر میں لے کر جانا اس کو ہم اپنی حد تک محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن امام زین العابدین کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے اگر کسی کی خدمت کرنی ہے تو براہ راست خود کرو، اور دوسرا یہ کہ اس کو شرمندہ بھی نہ کرو، بلکہ یہاں تک امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ زین العابدین امام صاحب مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ اس نے جو کچھ مانگا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے وہ کچھ اس کو عطا فرمایا۔ جب وہ چلا گیا تو امام زین العابدین رونے لگ گئے۔ ساتھیوں نے کہا کہ اب آپ رونے کیوں لگ گئے؟ اس نے آپ سے مانگا اور آپ نے اس کو عطا کر دیا، اس نے جو مانگا آپ نے اس کو دے دیا، اب رونے والی کون سی بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس بات پہ رہا ہوں
کہ اس بندے کو سوال کرنے کی وہ جو مصیبت اور سوال کرنے کی شرمندگی اس کو کیوں اٹھانی پڑی، اس کو کیوں ندامت اٹھانی پڑی سوال کرنے کی، مجھے کیوں نہ علم ہوا کہ میں اس بندے کے جا کر مانگنے کے بغیر ہی خدمت کر رہا تھا۔ آج ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے کئی عزیز ایسے ہیں جن کے حالات ہم سے بڑے پتلے ہیں، ہمارے حالات اچھے ہونے کے باوجود بھی ہم سمجھتے ہیں کوئی نہیں، نظام چلتا ہی پہ انہوں کا بھی، حالانکہ ہمارے گھر کا خرچہ جب وہ اگر 50-60 ہزار ہے، 30 ہزار ہے، 40 ہزار ہے، تو ان کے گھر کی آمدنی کا ہمیں پتہ ہے کہ ان کی آمدنی 10 ہزار ہے۔ اس کے باوجود ہمارے دل کے اندر یہ احساس نہیں پیدا ہوا کہ یار ان کے گھر کی تو آمدنی ہی 10 ہزار ہے، تو جب اس دور میں اتنے پیسوں کے ساتھ گزارا ہی نہیں ہو سکتا تو کیوں نہ میں ان کو کچھ خدمت کروں۔ آج جو آسانی کا دور ہے، آج اب وہ بھی کیش کے ذریعے آپ پیسے بھیجوا سکتے ہیں، کہیں گے جی غلطی سے آ گئے ہوں گے کہیں سے، پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، یعنی اس کو احساس بھی نہ ہو کہ مجھے پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ اس کے گھر میں آپ بلڈنگ کے ذریعے سامان بھجوا سکتے ہیں، آٹا بھجوا سکتے ہیں، چینی بھجوا سکتے ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر خود جب وہ ایک انا کا ایک جب وہ جن بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب تک میری خود نمائش نہ ہوگی، لوگ مجھے یہ نہ کہیں کہ جناب حاجی صاحب نے اتنے پیسے دیتے ہیں، فلاں سیٹھ صاحب نے اتنے پیسے دیتے ہیں، فلاں صاحب نے اتنے پیسے دیتے ہیں، تو جب تک ہماری نمود و نمائش نہ ہو ہم تو اب نیکی کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔